ब्रीफिंگ اور اس کے بعد پھر یہ طے ہوا ہے، اور اس کی تھوڑی باریکی سمجھیے گا. بائی دا وے میرے اور فواد کے بیانیے میں کوئی فرق نہیں ہے، جو کہ بعض لوگوں نے کوشش کی کہ جی فرق ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، آپ خود ڈیسائیڈ کیجئے کہ فرق ہے یا نہیں ہے. چیئرمین نیب کی جو تعیناتی ہے وہ کریں گے صدر پاکستان آفٹر کنسلٹیشن وتھ بوتھ لیڈرز آف دی ہاؤس اینڈ اپوزیشن. یعنی جو کنسلٹیشن کرنی ہے صدر پاکستان نے کرنی ہے دونوں حضرات سے. تو یہ کنسلٹیشن جو ہے پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے یا جو بھی لیڈر آف دی ہاؤس اپوزیشن ہوں گے ان سے اس طرح نہیں ہو رہی، بلکہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ کنسلٹیشن فیسیلیٹیٹ وہ کریں گے دونوں سے. اور اگر کسی وجہ سے اگر کنسلٹیشن ہوتی ہے اور کنسلٹیشن کے بعد یہ طے ہو جاتا ہے کہ ہاں جی مسٹر ایکس کو بنایا جائے چیئرمین نیب، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کسی وجہ سے یہ کنسلٹیشن جو ہے وہ کنسنس اورینٹڈ نہیں ہوتی، اچھا بائی دا وے کنسلٹیشن جو ہے وہ کنسنسس اورینٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم نے یہاں رکھا ہے کہ اگر کنسنسس اورینٹڈ نہیں ہے اور یہ کنسلٹیشن جو ہے فیل ہو جاتی ہے تو پھر ہوگا یہ کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنے گی. پارلیمانی کمیٹی جو ہے اسی طرح بنے گی جیسے ای سی پی کے ججز حضرات ممبرز حضرات کی تعیناتی کے لیے ہوتی ہے. اور وہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ اسپیکر صاحب جو ہے نیشنل اسمبلی کے وہ تشکیل دیں گے 6 گورنمنٹ ٹریجری بینچز سے، 6 جو ہے اپوزیشن بینچز سے. اور وہ یہ دیکھا جائے گا کہ کتنی پروپورشن ہے اپوزیشن کی اور ممبرز آف دی ٹریجری کی. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو ان کے رسپیکٹو لیڈران ہیں وہ نامنیٹ کریں گے ان پارٹیز کے. اس کے بعد اگر کسی کوئی مس کانڈکٹ کی کسی کو شکایت ہے تو پھر چیئرمین نیب کی جو سزا جزا کا ہے وہ پیرایا 209 کا ہوگا، یعنی یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی فورم ہوگی. کیونکہ ایک تھنکنگ یہ آ رہی تھی کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو فورم نہ رکھا جائے لیکن پیرایا جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز کا رکھا جائے، لیکن پھر یہ طے ہوا کہ نہیں، سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی فورم ہوگی اور اس کا پیرایا بھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججز کا جو مس کانڈکٹ کا جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس کے پوائنٹ ان کو نہیں کیا جاتا. تو پرانے چیئرمین کنٹینیو کریں گے. اور یہ ہم نے اسپیسیفائی کر دیا کہ ان کے پاس وہ تمام پاورز ہوں گی جو کہ ایک ریگولر چیئرمین کے پاس ہوں گی، تمام سارے فنکشنز اتھارٹی ہوں گے. اور یہ کوئی نیا پروویژن نہیں ہے، جو 2013-2014 کا جو امبڈسمن کا جو اسٹیچوٹ ہے اس کے اندر بھی اسی قسم کے پروویژنز ہیں. تو لہٰذا تاکہ کوئی ویکیوم نہیں ہو، کوئی لکونہ نہیں ہو اور کام جو ہے وہ چلتا رہے. لفظ جو ہے نان ایکسٹینڈیبل اس کو ہم نے ڈیلیٹ کیا ہے اس میں سے. اور آئیڈیا یہ ہے کہ ہمارے پاس سلیکشن کے لیے ایک بڑا پول ہو. یہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ ایگزسٹنگ جو چیئرمین نیب ہیں ان کو ہی پرماننٹلی لگایا جائے گا، لیکن پرائم منسٹر یہ سمجھتے ہیں، گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے، پرائم منسٹر کی کیبنٹ ممبرز یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بڑا پول ہونا چاہیے ٹو سلیکٹ. چیئرمین نیب جو پریزنٹ ہے ان کی کارکردگی جو ہے اگر آپ کمپیئر کریں پرانے تمام چیئرمین سے، سب آپ کے سامنے ہے. کتنی انہوں نے ریکوری کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کہاں سلیکٹنس ہے کہاں نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ نئے نام بھی ہیں کافی سارے جن کے اندر ہماری ان کی پرائم منسٹر صاحب کی، اٹارنی جنرل کی، شہزاد اکبر کی، ہماری ساری ڈسکشن ہوتی رہتی ہے. اور اس میں پھر یہ فائنلی پریزنٹ چیئرمین نیب بھی اور پرانے تمام چیئرمین سارے کے سارے سب کو ہم کنسیڈر کریں گے، پرووائڈیڈ ان کی مینٹل فزیکل فٹنس ہے، اور سب کو کنسیڈر کیا جائے گا. نئے نام بھی ہوں گے. اور پھر یہ جو پروسیجر پروسیس ہوگا، پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپوائنٹ کریں گے ان کنسلٹیشن ود لیڈر آف دی ہاؤس اینڈ دی اپوزیشن. وہ سسٹم اگر وہاں کہیں لاک جیم سچویشن آ گئی تو وہ جائے گی پارلیمانی کمیٹی میں. اس کے بعد ہم پروسیکیوٹر جنرل کا جو رول ہے وہ بھرپور طریقے سے بڑھا رہے ہیں. اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ دنیا جہاں میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو پروسیکیوٹر جنرل ہوتا ہے اس کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ سمجھیے ایک فنکشن ہوتا ہے، پاور ہوتی ہے، اتھارٹی ہوتی ہے. اس سے انڈیپینڈنٹ ایڈوائز بھی چیئرمین نیب لیں گے،
نیب کا سارا ادارہ اس سے انڈیپینڈنٹ ایڈوائز لے گا، اور جو پورا جو سسٹم ہے اس کی فیئرنیس کو انہینس کرنے کے لیے جو پیوٹل رول ہے اس میں ہم پروسیکیوٹر جنرل کو دے رہے ہیں کہ فیئرنیس انشور کرے، ایکیوز پرسنس کے تمام رائٹس جو ہیں ان کو بھی پوری کوشش کی جائے، ان کو دیکھا جائے، فیئرنیس ہے، آرٹیکل 10A ہے، ایسے تمام ڈیو پروسیس کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو انشور کیا جائے، اور وہ پروسیکیوٹر جنرل جو ہے وہ پھر ایڈوائز کرے گا، کوئی بھی انویسٹیگیشن رپورٹ ہوگی اس کے سامنے پیش کی جائے گی اور وہ ایڈوائز کرے گا چیئرمین نیب کو کہ جی فلاں اب کیس ہے، اس کو آپ کنٹینیو کریں، فائل کریں، کنٹینیو کریں یا وڈرا کر لیں۔ ایسے بھی کیسز ہو سکتے ہیں ماضی میں، کیونکہ 20 سال کی لیگیسی ہے، 20 سال کی سمجھیے اس کے اندر بہت سارے کیسز ہیں، ہو سکتا ہے، اور کیونکہ ابھی تک ایسا کوئی سیکشن نہیں تھا لیکن ابھی سیکشن دیا جا رہا ہے کہ پروسیکیوٹر جنرل پر ایڈوائز کرے گا کہ یہ پروسیکیوشن کنٹینیو رکھنی ہے یا اس میں اب دمخم نہیں ہے یا چیز ٹھیک نہیں ہے، اس کو وڈرا کر لیا جائے۔ اچھا، اب ایک چیز جو بار بار کہی جاتی تھی کہ ٹرائل کورٹ کے پاس بیل کی پاورز نہیں ہے، اریسٹ ہو جاتے ہیں، اریسٹ کی پاورز ابیوسو ہے، سو آن سو فورتھ۔ سپریم کورٹ نے، ہم شکر گزار ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی کہ انہوں نے ہماری رہنمائی کی اور ایک ججمنٹ بھی دیا اس میں، اور یہ ہمیں کرنا بھی تھا، کافی دنوں سے پینڈنگ تھا۔ بیل کی پاورز جو ہے اب ٹرائل کورٹ کو دی جا رہی ہیں، بیل ہونی ہے یا نہیں ہونی، یہ دونوں جو پاورز ہیں وہ ٹرائل کورٹ کے پاس آئیں گی۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ آرٹیکل 199 میں ریٹ پٹیشن وہ فائل کرنی ہوتی تھی، تو اس سے بھی ہم نے ایک طرح کا جو ایک کرٹیسزم آتا تھا تو اس کو بھی ہم نے میٹ کر کے کورٹ کی کمپلائنس کر لی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک پلی بارگین میں اور والنٹری ریٹرن میں، اور ہوتا یہ تھا، اور اسپیشلی یہ سندھ سے بڑی شکایت آئی کہ وی آر کیا اور وی آر کر کے پھر نوکری پہ چڑھ گئے۔ تو اب ہم نے وہ جو اس میں لکونہ تھا، ڈیفیکٹ تھی، اس کو ٹھیک کر دیا ہے، اور وی آر کرنے والا بھی شخص جو ہے اس کو بھی اسی طرح پلی بارگین کی طرح 10 سال ڈسکوالیفیکیشن ہے، وہ نوکری پہ نہیں رہ سکتا۔ اور اس امینڈمنٹ کا اتفاق ریٹرو ایکٹیو ہے، آج سے آگے کا نہیں ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، جاننے والے ہیں یا جاننے والے نہیں ہیں، جو وی آر کر کے اپنی اپنی نوکریوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، خود آپ پیار سے ریزائن دے کے نکل جائیں، نہیں تو یہ اس کی آپریشن جو ہے وہ آپریشن آف لا جو ہے وہ آپ کو آٹومیٹکلی ڈسکوالیفائی کر دے گی۔ اس کے بعد ہم نے ایک بڑا ماڈرن سسٹم دیا ہے، کیونکہ ڈیلے بہت دنوں سے ہے، 20 سال کا ڈیلے ہے۔ کیس مینجمنٹ کی ہیئرنگ ہوں گی ودن 7 days آف دا کاگنیزنس۔ کیس مینجمنٹ کی ہیئرنگ کے بعد ماڈرن ڈیوائسز یوز کی جائیں گی ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے لیے۔ وٹنس اسٹیٹمنٹس کا کانسیپٹ دیا ہے۔ ڈاکیومنٹری ایویڈنس جو ہوتی ہے نا بعض کیسز میں، وہ اتنی ہوتی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کسی کیس میں 50,000 ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ ایگزیبٹ کرنے، تو 50,000 ڈاکیومنٹس ایگزیبٹ کرنے ہو پریزنٹ جو سسٹم ہے تو اس میں تو لگ جائیں گے کوئی 20 سال۔ تو اس کو ہم نے کٹ شارٹ کیا ہے کہ جہاں فار ایگزامپل کوئی 2-3 سال لگیں گے کسی ایویڈنس کو ریکارڈ کرنے میں، اگر اتنی لمبی ہے تو یہ 1.5 دن میں ہو جائے گا۔ وہ ہوگا یہ کہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی ایز لائیو آف دا انٹائر ٹیسٹیمنی، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ میں نے کراس ایگزامن کیا، فواد لائر ہے انہوں نے ری ایگزامن کیا، پھر جج صاحب نے اپنی انگریزی میں اس کو لکھایا اور پھر وہیں کوئی غلطی آ گئی اور پھر اس نے دوبارہ اسٹینو کو ڈانٹا، پھر ٹھیک کرایا، پھر تو اس پروسیجر سے جان چھڑا دی۔ اور جو لیٹسٹ پوزیشن ہے دنیا جہاں کی کورٹوں میں وہ یہاں انڈکٹ کر دیا ہے، اور آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ سے ایکوریسی بھی آ جائے گی اور ایز لائیو ٹرانسکرپٹ ملے گی کہ کیا اس نے کہا ہے سامنے ہوگا۔ کسی بھی جج کا جو ڈیمینر ہے اس کو ریکارڈ کرنے کی بھی پوری پروویژن دیے گئے ہیں۔ جہاں تک کہ بینکس کا تعلق ہے تو بینکس کے لیے ہم نے یہ دیا ہے کہ بینکس یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اگر وہ کوئی ڈیسیجن لیتی ہیں تو اس پہ کوئی نیب کی کارروائی نہیں ہو سکتی تا وقت کہ پرائر اپروول گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا نہ دیا جائے۔ تو گورنر اسٹیٹ بینک کا ایک بڑا رول انہینس ہونے جا رہا ہے اس آرڈیننس سے کہ اس کو پھر یہ ایز اے ریگولیٹر اس کو یہ دیکھنا ہے کہ کوئی اگر کسی بھی بینک میں، چاہے وہ گورنمنٹ کا بینک ہو یا پرائیویٹ بینک ہو، اور وہ یہ دیکھ لیں۔
پھر بہت سے کلیکٹو ڈیسیجنز جو ہیں، اگر کوئی کیبنٹ کا ڈیسیجن ہے، ایکنٹ کا ڈیسیجن ہے، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا ڈیسیجن ہے، کانسٹیٹیوشنل باڈیز کا ڈیسیجن ہے، تو وہ نیب کی اتھارٹی سے اس کو باہر کر دیا ہے. تو یہ تمام بہت دنوں سے یہ چل رہا تھا، اور یہ آج انشاءاللہ کلمنیٹ ہوتا ہے. آپ کے کوئی سوال جواب ہو یا فواد آپ نے کچھ اس میں میں ایک منٹ میں تھوڑی سی چیز ایڈ یہ کرنا چاہوں. دیکھیں، یہ اب ایک آرڈیننس جو ہے وہ ہم لا رہے ہیں، لیکن اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ایکٹ بھی اس کا آئے گا. تو ہم یہ آرڈیننس جو ہے اس کی کنسلٹیشن کریں گے اپوزیشن کے ساتھ، اور اپوزیشن کو ہم یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اور بھی اگر امینڈمنٹس اس میں چاہتے ہیں یا آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں ڈال دیں، اور اس کو ہم جو ایکٹ آف دا پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے اس کا دوسری ریفارمز جو ہیں وہ لے آئیں گے. جس طرح سے لا منسٹر صاحب نے آپ کو ایکسپلین کیا. دیکھیں، ہمارا پہلے دن سے وزیر اعظم صاحب کا جو ایک نقطہ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ نیب کو اپنے اپنا دائرہ کار اتنا نہیں پھیلا لینا چاہیے کہ سمجھ ہی نہ آئے کہ کون کیا کر رہا ہے. لہٰذا ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے پرائیویٹ ڈسپیوٹس کو نیب سے نکال دیا ہے، جو بینکنگ ڈسپیوٹس ہیں ان کو نیب سے نکال دیا ہے، ٹیکس کو اویژن کو نیب سے نکال دیا ہے. فوکس کیا ہے نیب کو بڑی کرپشن کے اوپر. اور یہی وزیر اعظم صاحب پہلے دن سے جو بات کر رہے تھے کہ نیب کو بڑی مچھلیوں کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھنی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیسز ان کو بننے چاہیے. دوسری طرف کیا ہے کہ جو کورٹس کی جو تعداد بھی بڑھائی ہے، ان کا طریقہ کار بھی تبدیل کیا ہے اور ان کو مضبوط بھی کیا ہے. پروسیکیوٹر جنرل کے آفس کو اس لیے تگڑا کیا ہے کہ پروسیکیوٹر جنرل کہتا ہے کہ آپ کیسز فائل کر دیتے ہیں، ہم سے پوچھتے نہیں، پھر آپ کہتے ہیں پروسیکیوشن بڑی کمزور ہے. سو جو رسپانسبلٹی وداؤٹ اتھارٹی تھی وہ ہم نے ختم کر دی ہے. اب پروسیکیوٹر جنرل ریفرنس فائل کریں گے اور وہ ذمہ دار ہوں گے کہ جو کیس فائل کریں اس میں سزا ہو، کیونکہ ان کی مرضی، منشا اور ایویڈنس کی دیکھنے کے بعد وہ جو ہے وہ دائر ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ جو مقصد ہمارا یہ ہے کہ نیب کو یہ جو ڈرٹی ورک ہے اس کو وہ نہ ہاتھ ڈالے، سبسٹینٹیو کام کرے اور جو مقدمات ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. جی میرا یہ کوشچن ہے کہ جو پروسیکیوٹر جنرل کا آفس آپ نے بڑا اچھا اس میں چیزیں ڈالی ہیں، لیکن پروسیکیوٹر جنرل جو ہے ان کو آپ نے ایک آرڈیننس کے ذریعے جو ہے ان کی دوبارہ 3 سال کی تبدیلی کی، جبکہ ٹریڈیشنلی یہ ہوتا تھا کہ جب چیئرمین 4 سال کے لیے آتے تھے تو وہ اپنی مرضی کا ایک پروسیکیوٹر جنرل لے کے آتے تھے. ابھی آپ نے جو اس میں رکھا ہے کہ اختیارات بھی بڑھا دیں، تو نیا چیئرمین مشاورت سے آئے گا یا جس سے بھی آئے گا، تو یہ ایک ہیڈ پک یا جس کو آپ کہیں کہ ایک ایسا پروسیکیوٹر جنرل جو کہ جس کو گورنمنٹ نے ایگزیکٹو نے جو ہے آرڈیننس کے ذریعے اس کو اپاؤنٹ کیا ہے، تو کیا یہ نئے چیئرمین جو ہے جو بھی آئیں گے تو کیا اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی منشا کے مطابق چل سکیں گے یا نہیں؟ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ملک صاحب، ایک تو یہ ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو نئے پروسیکیوٹر جنرل اس طرح نہیں آئے، کیونکہ آرڈیننس جو ہے دس از پارٹ آف لیجسلیشن. آرڈیننس جو ہے وہ ایگزیکٹو ایکشن نہیں ہے. دیکھیں، میں نے یہ کوشش کی ایکسپلین کرنے کی، میں دوبارہ سے ایکسپلین کرتا ہوں. 18ویں ترمیم جب ہوئی تو اس میں آرڈیننس میکنگ کو رکھا گیا. بھٹو صاحب نے اپنا جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنایا تھا اس میں بھی رکھا گیا. پری پارٹیشن بھی آرڈیننس میکنگ ہے، انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے، پاکستان کے جو 35 ایکٹ اور 47 کا ایکٹ تھا اس میں بھی تھا، 56 کی کانسٹیٹیوشن میں بھی تھا، 62 کی کانسٹیٹیوشن میں بھی تھا، 72 کی کانسٹیٹیوشن میں بھی تھا. تو آج تک کسی نے آرڈیننس میکنگ کو ڈیلیٹ نہیں کیا. نمبر 1. 18ویں ترمیم میں جو اسکیم ہے وہ یہ ہے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بنانے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ بل انٹروڈیوس کریں اور بل سے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بنتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے آرڈیننس بنا دیں اور آرڈیننس پھر لے کریں پارلیمان میں. تو دونوں چیزیں ہیں، دونوں راستے ہیں وہ جا ایکٹ آف پارلیمنٹ کی طرف رہے ہیں. تو یہ کہنا ہمارے دوستوں کا کہ آرڈیننس میکنگ جو ہے وہ کوئی غلط بات ہے، ایک تو وہ غلط بات نہیں ہے اور وہ جاتی وہی ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ کی طرف.
جی نہیں، لیکن وہ کلیئر کر دیا کہ لیجسلیٹو فنکشن ہے، ایگزیکٹو فنکشن نہیں ہے، اور جب نئے جب آئیں گے ظاہر ہے وہ بھی لا کے مطابق کیا دیکھیں میں بتاؤں یہ معاملہ جو ہے وہ پرسنالٹیز کا ایسا نہیں ہے، یہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کا معاملہ ہے کہ اگر چیئرمین نیب کو کوئی پسند ہو تو وہ پروسیکیوٹر جنرل لگائے اور نہ لگائے، میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ انڈیپینڈنٹ لوگ ہوں، اچھی کارکردگی والے ہوں، کمپٹنٹ ہوں، آنےسٹ ہوں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم اور فواد شریف صاحب برملا کہہ چکے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سے مشاورت نہیں ہوگی چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ، تو اب آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ مشاورت ہوگی، یہ کیسے ہوگی؟ ذرا آسان کر رہے ہیں۔ فروغ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ میں نے ایکسپلین کیا۔ اچھا ہمارے اور فواد میں اگین کوئی ڈائیکاٹمی نہیں ہے ہمارے نیریٹو میں، بیانیے میں، اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، شاید آپ تھوڑا سا دیر سے آئے، اپوائنٹمنٹ کریں گے چیئرمین نیب کی صدر پاکستان ان کنسلٹیشن وتھ لیڈرز آف دی ہاؤس اینڈ اپوزیشن آف دا نیشنل اسمبلی، یعنی صدر صاحب جو ہے وہ دونوں کی کنسلٹیشن کریں گے، پی ایم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ نہیں، اس میں ویسے میں تھوڑا سا، چونکہ یہ تو ایک لیگل پوائنٹ آف ویو ہے، فروغ نسیم صاحب نے سامنے رکھا ہے، پرائم منسٹر صاحب بالکل شہباز شریف سے کنسلٹیشن نہیں کریں گے۔ ناؤ اٹس اپ ٹو میں، بیکاز آئی اسپیک فار پرائم منسٹر۔ پریزیڈنٹ صاحب کا پریزیڈنٹ ہاؤس سے میں نے بھی نہیں پوچھا ان کی کیا اس کے اوپر اوپینین ہے، کیونکہ دیکھیں ہماری بڑی واضح اوپینین ہے، اور فروغ نسیم صاحب نے پورا لا آپ کے سامنے یہ رکھا ہے۔ اپوزیشن سے مشاورت یس، شہباز شریف سے مشاورت نو، یہ سمپل ہمارا۔ میں نے کل بھی کہا اگر آپ کو شوق ہے شہباز شریف سے لیڈر آف دی اپوزیشن سے مشاورت کرانے کا، آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بدل لیں اور آرام سے اپنی مشاورت کر لیں، کیونکہ دیکھیں یہ بڑا بےہودہ بات ہے کہ آپ چور سے پوچھ کے کہیں کہ جناب بتائیے آپ کا تھانے دار کون ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جی سر، تو کیا پرائم منسٹر یا انفارمیشن منسٹر پریزیڈنٹ صاحب کو یہ فورس کر رہے ہیں کہ وہ مشاورت نہ کریں؟ نہیں سر، ایسا نہیں۔ اور کیا پریزیڈنٹ صاحب جو باقی ضابط ہیں اور جنہیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ان کی کیا خواہش ہے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن میں مشاورت نہ نہیں، اور آپ اور ان لوگوں کو پتہ نہیں کچھ لوگوں کی کیوں خواہش ہے کہ ہم چوروں سے پوچھ کے تھانے دار لگائیں۔ اچھا میں اس کا جواب میں آپ کو جواب دیکھیے، آپ نے بالکل صحیح کہا، صدر جو ہے وہ وفاق کی علامت ہے، صدر ایک نیوٹرل پرسنالٹی ہے، صدر جو ہے وہ ان کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے، وہ ایک نیوٹرل پرسنالٹی ہے، اور صدر صاحب جو ہیں لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن دونوں سے کنسلٹیشن کریں گے۔ فواد دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، فواد ایک ڈسٹنکشن کریٹ کر رہے ہیں ایک فرد پہ اور ایک آفس پہ۔ دی آفس از لیڈر آف اپوزیشن اور ایک فرد کا نام ہے شہباز شریف، یہ وہ ڈسٹنکشن کریٹ کر رہے ہیں۔ اور لیکن یہاں ماڈل یہ ہے کہ پرائم منسٹر تو کنسلٹ کریں گے نہیں، صدر صاحب کنسلٹ کریں گے دونوں سے۔ سر اور کچھ ہو تو صرف یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت بھی ان میں خود شرم حیا ہو تو خود ہی عہدے سے علیحدہ ہو جائے۔ مطلب مجھے آپ بتائیے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک بندہ جو نیب میں ایکیوزڈ ہے وہ انسسٹ کر رہا ہے کہ نہیں مجھ سے ہی مشاورت کریں اگلے چیف لگانے کی چیئرمین۔ جی ثنا اللہ، جی ثنا سر، ایک تو آپ نے کلیکٹر ڈیسیجن بزنس مین باقی لوگ پرائیویٹ انڈیویجولس اس کو یہ بتا دیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ٹی مارکیٹ والے پیچھے سے بھی نہ آئے، تو ان کے بھی موسٹلی کیسز جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کیبنٹ کے ڈیسیجن پہ ہیں، سی سی پہ ہیں، ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ ٹرائل کورٹ میں ہزاروں کیسز۔ ایک منٹ سر، دوسرا آپ نے کام 3-4 ماہ سے کنسلٹیشن کر، تو پھر یہ ڈیلے کیوں کیا گیا جب ضرورت پڑی ہے کہ موجودہ چیئرمین پر ایکسٹینشن دینی پڑی ہے؟ دیکھیں ایک اور سوال ہے سر، ارے جواب تو دے جیسے بھول جاؤں گا۔ آپ یاد رہے گا اچھا سر، یہ ساری چیزیں آپ نے نکال دی، پہلے ججز اور جنرل تو تھے ہی نہیں، اب باقی آپ نے یہ سارے نکال دیے، اب صرف سیاستدان رہے، تو صرف سیاستدانوں کو نیب دیکھے گا، باقی کو کچھ بچا نہیں ثنا اللہ، میں پرائیویٹ انڈیویجولس نہیں پروجیکٹ نکل گئے، آپ سمجھیں پروجیکٹ نکل گئے، میں آپ نے پڑھا نہیں نا یار، دیکھا